السلام علیکم محترم سامعین۔ دین اسلام آسان، اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو آج اس کا پانچواں اور چھٹا پارٹ ہے۔ محترم حضرات، جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آسانی والا دین ہے، سختی والا اور مشکل والا دین نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے مسلمانوں کی حد تک ہے، جب کہ بعض ایسے مذاہب والے لوگ ہیں کہ وہ اسلام کو نسور سمجھتے ہیں، اسلام کو ایک کینسر سمجھتے ہیں، اسلام کو ایک تشدد والا دین سمجھتے ہیں، اسلام کو ایک تعصب والا دین سمجھتے ہیں، اسلام کو خونی مذہب سمجھتے ہیں کہ یہ خون والا مذہب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان اگر خواہشات کا عادی ہو جائے تو پھر تو اسے خواہشات اچھی لگتی ہیں، امنگیں اچھی لگتی ہیں، امیدیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یہی انسان اگر عبادات کا عادی ہو جائے، اسلام کا جذبہ اس کے دل میں بیدار ہو، اچائی کا جذبہ بیدار ہو، شیطان اور نفس کے قابو سے باہر ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو اسلام کا کوئی حکم مشکل نظر نہیں آتا، اور پھر اسلام کی کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر انسان کا نفس کیا ہو، مجروح ہو، نفس جو ہے خواہشات میں بھرا ہوا ہو، اور نفس جو ہے خواہشات کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، لذات کی طرف مائل ہو، تو پھر اسلام کی بہت سے آسان احکام بھی اس کے لیے بوجھل بن جاتے ہیں، اس کے لیے بہت بھاری لگتے ہیں۔ جیسے کہ نماز ایک عام چیز ہے، عام چیز کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کو عام سمجھ لیں۔ اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا درجہ ہے، جو کہ پہلا ستون ہے اسلام کا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سہل چیز ہے، نماز میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا ایسا خاص، زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، اور حج کی طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے دور جایا جائے، اور جہاد کے لیے جہاد کی طرح نہیں ہے کہ جہاد کی طرح اس میں نفس اور مال کو، جان کو، یا کسی بھی چیز کو قربان کرنا پڑے، اور دیگر معاملات کی طرح بھی نہیں ہے، شادی کی طرح نہیں ہے، نکاح کی طرح کہ پھر اس میں جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں مالی طور پر، جو بیوی کی ہوتی ہیں اور اولاد کی ہوتی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو طے کرنے میں انسان کے اندر مالی لالچ اور حرص آ جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ خالص جسمانی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے کہ اس کا پورا تعلق جو ہے بدن سے ہے، کہ بدن کو کچھ منٹوں کے لیے اور خاص ٹائم کے لیے جھکانا پڑتا ہے، کھڑا کرنا پڑتا ہے، نیچے زمین پہ پیشانی کا رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ نماز کا ایک خاص ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، اس میں کچھ بھی انسان کے جیب سے نہیں چلا جاتا۔ لیکن یہی نماز جو ہے دو وقتوں میں صرف تھوڑی سی ثقیل لگتی ہے کہ عشاء یا صبح کی، باقی جو ایسی کچھ بات اس میں نہیں ہے، آسان چیزیں اور بڑی اچھی ورزش ہے صحت کے لیے، اور ایک مفید چیز ہے۔ باقی جو اس کے روحانی فائدے ہیں یا آخرت والے فائدے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ پھر بھی جو ہے نماز منافقین کے لیے تو بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے دوسری جگہ ڈال لے جاؤ، دوسری طرح سے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے نماز ان لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کیا مصیبت سر پہ آئی ہے، اب یہ کون سی بات ہو گئی کہ 5 وقت نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ اور منافقین کی بات تو واضح کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قاموا کسالا، بہت سست پست کھڑے ہو جاتے تھے، گویا کہ کسی نے اس سے 24 گھنٹے کام کرایا ہو، نیند بھی نہ کی ہے رات کی، اور دن کو بھی نہ سوئے ہو، نہ آرام کیا ہو، راحت کی ہو۔ تو اس جیسے آدمی کو جب نماز کے لیے آپ کھڑا کریں گے، ظاہر ہے کہ نماز میں ہلے گا ادھر ادھر،
پاؤں جو ہے ادھر ادھر لگائے گا ایک دوسرے کے اوپر، کبھی جو ہے وہ انگلیاں چٹکائے گا، کبھی جو ہے سر پہ کیا کرے گا، کجائی کرے گا، کبھی جو ہے داڑھی میں ہاتھ مارے گا، اور کبھی جو ہے قمیص اور شلوار کو سیدھا کرنے میں جو ہے لگا رہے گا، گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ویسے کچھ کھڑا ہوا ہے، خود کو سنبھالنا چاہ رہا ہے، تو نماز ان کے لیے بہت بھاری لگتی ہے۔ تو کیوں بھاری لگتی ہے؟ اس لیے کہ دل میں اخلاص نہیں ہوتا، حقیقی اسلام کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف دکھاوا ہوتا ہے، جسے کہ ہے آگے یراؤون الناس، دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کے لیے بڑی بھاری لگتی ہے۔ اور دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے، مگر خاشعین کے لیے، خضوع کرنے والے کے لیے، جو ایمان اور تقوی سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہلکی لگتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس طرح سے کہ کچھ الفاظ ابھی تو زیادہ یاد نہیں ہے کہ نماز بہت بھاری لگتی ہے، بہت بڑی لگتی ہے، جیسے ایک بڑا کام کسی کو کہا جائے کیا کرو تو اس کے لیے مشکل لگتا ہے، اسی طرح سے نماز بھی ان کے لیے مشکل لگتی ہے۔ محترم حضرات، جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل میں اسلام اور اس کے جو احکام ہیں جو مشکل کسی کو نظر آتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت، دین اسلام کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایسا ہو کہ وہ اسلام کے لیے عظمت رکھے، اللہ کی عظمت کا خیال رکھے، اور دین کی محبت اسے حاصل ہو، نفسانی خواہشات سے اور نفسانی مفاد پرستیوں سے اس کا دل پاک ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسلام بڑا اچھا لگے گا، اس کو سکون آئے گا، اس کو مزہ آئے گا، اور دن کے ہر حکم میں لطف اللہ نے رکھا ہے، سکون رکھا ہے، راحت رکھی ہے۔ اگرچہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اس کا جیب خالی ہو، صندوق خالی ہو، گھر خالی ہو، فاقہ ہو، افلاس ہو، فقر ہو، لیکن جب وہ کچھ کر رہا ہو، دین کا نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، یا کوئی اور حکم جو اس پر عمل کر رہا ہو، اس کو جو ہے اندر کی جو روحانیت ہوتی ہیں اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، سکون اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کو آرام اور چین اور بڑی جو ہے راحت محسوس ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بادشاہ ہے مگر سر پر صرف تاج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہ ہو، دینی عبادات کے ساتھ اس کو عادت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، بلکہ ادھر ادھر کی چیزوں میں زیادہ لگا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا دل پھر دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جائے گا۔ اس مشغول ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آدمی زیادہ مشغول ہوتا ہے، بیوی بھی اچھی نہیں لگتی کہ اس سے کچھ بات کر لے، کیونکہ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اس کو ٹالتا ہے، جا چلی جائے یہاں سے، بچہ تک جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، لفٹ نہیں دیتا، بس خاص آرام کے موقع پر لفٹ دیتا ہے۔ زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے پھر آدمی تنگ آ جاتا ہے اپنے گھر والوں سے بھی کہ میرے ساتھ کوئی بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت انسان کو پھر مصروف کر دیتا ہے دنیا کے کام میں، اور اس کے چنگل کو ایسا بھر دیتا ہے دنیا کے کاموں سے کہ پھر اس کو جو ہے اپنے گھر کے جو محبوب افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کا وقت نہیں ہوتا، اور ان سے اچھا رہنے کا وقت نہیں ہوتا، پھر ان سے نرم لہجے میں بات کرنے کے لیے اور ان کو محبت دینے کے لیے اس کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں بھی ہیں، یہی بات ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے موقع دیتا ہے، فرصت ڈھونڈتا ہے، فارغ رکھتا ہے، جو عبادت کا وقت ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، کوئی حکم شریعت کا، تو اس کے لیے خود کو فارغ کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو جو سکون سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان جو ہے عبادت سے دور بھاگنا چاہے، ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لینا چاہے اور دلچسپی لینا شروع کر دے، تو پھر اس کی ہاتھوں کو اللہ رب العزت دنیا کے کام میں بہت زیادہ مصروف کر دیتے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ بہت کما رہا ہوتا ہے،
یا بہت زیادہ اس کی سر پر کام پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن ناز و نخرو والا کام بعض اوقات لگ جاتا ہے، انسان کو جو ذکر کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ بعض اوقات ایک انسان چھوٹا سے کام کرتا ہے، بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن ناز و نخرو والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے، تو پھر جو تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تو اس کو بول دیتے نکال دے، جیب میں رکھ دی، ادھر سے لے جاؤ، یہ تسبیح کا ٹائم تھوڑی ہے، آپ نے سیدھے یہاں پر کھڑا ہونا ہے الف کی طرح، ہلنا نہیں ہمارے سامنے سے، چائے دینا، یہ دینا، وہ دینا۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، آپ خود سوچ لے، کسی کو اس میں شاید جو ہے موقع مل چکا ہو کہ آدمی تلاوت تک نہیں کر سکتا، ذکر تک نہیں کر سکتا، تو یہ صحیح ہوتا ہے پھر۔ تو اصل میں محترم حضرات بہت ساری آسانیاں ہیں، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آہستہ آہستہ کہ اسلام کس طرح سے ایک آسان دین ہے اور کس طرح سے اس میں آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں، بہت محبت والا دین ہے، طبعی دین ہے، فطرت والا دین ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، مگر ایسا ہے کہ جو اس کو صحیح معنی میں لیتے نہیں پھر ان کے لیے مشکل لگ جاتا ہے۔